الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الفجر کی 17 سے لے کے 26 نمبر آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ تم ترغیب دیتے ہو مسکین کو کھانا کھلانے کی، اور چٹ کر جاتے ہو میراث کا سارا مال اور دولت سے حد درجہ محبت کرتے ہو۔ یقیناً جب زمین کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور جب آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار حاضر ہوں گے اور سامنے لائی جائے گی اس دن جہنم، اس روز انسان کو سمجھ آئے گی، لیکن اس سمجھنے کا کیا فائدہ۔ اس دن کہے گا کاش میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا اپنی اس زندگی کے لیے۔ بس اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کوئی نہ عذاب دے سکے گا اور نہ اس کے باندھنے کی طرح کوئی باندھ سکے گا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کل بات کی تھی دو طرح کے طبقے، ایک وہ جو ہر حال میں غربت یا امارت میں خوش رہتے ہیں، اور ایک وہ جو پیسے کو ہی معیار زندگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے تو ان کو پیسہ آ رہا ہے، اگر وہ ناراض ہے تو پیسہ نہیں آ رہا۔ تو مادہ پرست لوگوں کے اور اللہ پرست لوگوں کا فرق بیان کیا گیا ہے، اور مادہ پرست جو ذہنیت ہے ان کی آگے ان آیات میں خصلتیں بیان کی گئی ہیں کہ ان کو یتیم و غریب پر رحمت و شفقت کے جذبے سے یہ دنیا پرستی، مادہ پرستی محروم کر دیتی ہے۔ وہ ان یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ بھی نہیں پھیرتے، بلکہ ان کو نحوست کی علامت سمجھتے ہیں اور ان کے سائے سے بھی دور بھاگتے ہیں، حتیٰ کہ قریبی رشتہ داروں سے بھی وہ آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ آیت نمبر پھر 18 میں بتایا گیا کہ ان کی بستی میں، ان کے محلے میں، بلکہ ان کے پڑوس میں رشتہ دار یا کوئی بھی لوگ ہوں جن کا انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کئی فاقہ کش لوگ رہ رہے ہیں، لیکن یہ اپنی رنگ رلیوں میں مصروف رہتے ہیں، انہیں کبھی مسکینوں کو کھانا کھلانے کا خیال بھی نہیں آیا، ان کی تکلیف کا کبھی احساس بھی نہیں ہوا، نہ وہ خود ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور نہ دوسرے خوشحال لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ ان کی ضروریات زندگی پوری کی جائیں۔ انسان کا دل ہمدردی کے جذبات سے خالی ہو جائے تو اس کی سنگ دلی کی یہی کیفیت ہوا کرتی ہے۔ 19 نمبر آیت میں پھر فرمایا کہ صرف یہی نہیں
جب ان کا کوئی قریبی رشتہ دار مر جاتا ہے تو اس کی ساری جائیداد خود سمیٹ لیتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، اس کی بیوہ کو کچھ نہیں دیتے، اور اس کی جو بوڑھی ماں ہے اس کو کچھ نہیں ملتا، بلکہ مرنے والے کے یتیم بچوں کو ابھی مال کھا جاتے ہیں، انہیں محروم کر دیتے ہیں وراثت کے مال سے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَكَانَ أَهْلُ الشِّرْكِ لَا يُورِثُونَ السَّاعَ لَا يُورِثُونَ میں دوبارہ آپ کا قول دوبارہ پڑھتا ہوں علامہ قرطبی کا، وَكَانَ أَهْلُ الشِّرْكِ لا يورثون النساء ولا صبيانا بل يأكلون تراثهم مع تراثهم۔ تفسیر قرطبی ترجمہ کیا کہ یعنی مشرکین عورتوں اور بچوں کو ورثہ میں سے کچھ نہ دیتے تھے، یعنی وراثت میں سے کوئی ان کا حصہ نہ دیتے تھے، بلکہ ان کی حصہ کو بھی اپنے ہی حصہ کے ساتھ ملا کر ہڑپ کر جاتے تھے، کھا جاتے تھے۔ آیت میں 19 نمبر میں آیت میں ہے اکل اللمہ، تو یہ جو لمہ کا لفظ ہے اس کا مطلب جمع، اصل اللممی فی کلام العربی الجمع یقال لممت الشیء اللمہ لما اذا جمعتہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ لمہ کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ کلام عرب میں لمم کا لفظ آتا ہے، اس کا مادہ اسی مفہوم پر دلالت کرتا ہے، جب تو کوئی کسی چیز کو جمع کرے اور سمیٹ لے تو کہے گا لممت الشیء المہ لمہ۔ عزیزان گرامی قدر پھر 20 نمبر آیت میں فرمایا کہ مال کی محبت تمہارے رگ و ریشہ میں سمائی ہوئی ہے، تم حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کرتے، جس طرح بند پڑے دولت کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹنے میں مصروف ہوتے ہو، بہت زیادہ رشوت، جوا، سود، لوٹ مار، چوری، قزاقی، ڈکیتی، کسی طرح بھی مال حاصل ہو تم اس پر ٹوٹ پڑتے ہو۔ اگر انسان عزیزان گرامی قدر غور کرے تو مال کی یہ مجنونہ خواہش ہی ہزاروں خرابیوں کو جنم دیتی ہے۔ اگر لوگوں کے دلوں سے اس کی بے جا یا بے محاب محبت کو، چاہت کو ختم کر دیا جائے تو جرائم کا دائرہ کار بہت محدود ہو جاتا ہے اور مظالم کی شدت بھی باقی نہیں رہتی۔ یہ طریقہ کار صرف زمانہ جاہلیت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، آج بھی اکثر لوگ جو کلمہ گو ہیں، جن کو اسلام کے بتائے ہوئے نظریات پر پورا یقین ہے، وہ اسی چکر میں ہی سرگرداں رہتے ہیں، حالانکہ پورا دین کا بھی علم ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو دین فروشی کرتے ہیں، کچھ لوگ ملت فروشی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جو ہم چکر چلاتے ہیں اس کے بغیر نجات کی کوئی راہ نہیں، اللہ پہ یقین نہیں ہے، نہ استقامت نہیں ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے اسلام کا نظریہ جو ہے، وہ صحیح جو نظریہ حیات ہے وہ پیش نہیں کرتے یا صحیح سنتے نہیں ہیں، تو لوگوں کے سامنے اسلام کا جو خالصتاً نظریہ حیات ہے اور دل آویز ہے، اس اسلوب کو پیش کیا جانا چاہیے تاکہ وہ مادیت پرستی، اشتراکیت اور سرمایہ داری کے ان سرابوں سے یعنی دھوکوں سے منہ پھیر کر قرآن کریم کے چشمے صافی سے مستفید ہو سکیں۔ 23 نمبر سے لے کے 26 نمبر آیات تک قیامت کی ہولناکیوں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ جب قیامت برپا ہوگی یہ سارا نظام درم برم کر دیا جائے گا، اس وقت ان غافل لوگوں کے آنکھوں سے غفلت کی پٹی کھل جائے گی، اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو بتایا تھا وہی حق تھا، وہی درست تھا، جو قرآن نے دعوت دی تھی ان میں فلاح دارین دونوں جہانوں کی بھلائی تھی، لیکن یہی اس میں راز تھا، لیکن اس روز ان کا یہ سمجھنا کسی کام نہیں آئے گا اور انہیں اپنے کیے کی سزا ضرور بھگتنی پڑے گی۔ اس روز انسان کف افسوس ملے گا اور کہے گا کاش آج میں نے اس دن کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، یعنی نیکیاں کی ہوتی اور گناہوں سے بچا رہتا، اب اس نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے کچھ توشہ میں نے فراہم کیا ہوتا، کاش آج میری یہ حالت، یہ کیفیت نہ ہوتی۔
صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔